السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ راف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 6 ضمنی موضوعات ہیں۔ پہلا ضمنی موضوع ہے بعثت موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ فرعون اور سرداران قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف اس کے ساتھ مبعوث ہوئے، ان کی بعثت ہوئی۔ ان کو بعثت کا مطلب انہیں نبوت دے کے ان کی طرف بھیجا گیا۔ پچھلے جتنے نبی ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ ایک کسی خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص وقت کے لیے آتے تھے۔ نئے نبی کے آنے سے ان کی نبوت وہاں پہ وہ ایک سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ان کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے، اور پھر شریعت، لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ لے کر آئے۔ یہاں پہ ہم جو بات کرنے لگے یہ ایک نمبر 103، 104، 105 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور پھر معجزات کے ساتھ بھیجا گیا فرعون کے طرف ان کو۔ یہاں پہ یہ اس پوائنٹ کو ذرا تسلی سے دیکھ لیجئے گا۔ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون تھا۔ یہ جو ہے فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا۔ یہ اس کا اصلی نام الگ ہوتا تھا، یہ اس کا لقب تھا۔ جیسے باقی جو ہے کیسر کہتے ہیں، روم کے بادشاہوں کہتے تھے، کسرا کہتے ہیں جو ایران کے بادشاہ ہوتے تھے، تو یہ ان کا لقب ہوتا تھا۔ تو فرعون کے لقب کے پیچھے تصور یہ تھا کہ سب سے بڑے دیوتا سوریہ کی روح بادشاہ کے جسم میں حلول کر جاتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ زمین پر دیوتا کے جسمانی مظہر ہوتا ہے۔ یہ حلول کے جو ہے جتنے ہیں نا چیزیں اور سوچیں اور عقائد اور سارا یہیں سے نکلے ہیں۔ یہ ساری مصری اور یونانی میتھالوجی ہے کہ یہ حلول کر جاتی ہے جسم میں، اور پھر یہ ہوتا ہے اور پھر وہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہونے والا، کوئی روح کسی میں حلول نہیں کرتی۔ بہرحال اس لحاظ سے وہ زمین پر دیوتا کا جسمانی مظہر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر تمام فرعونہ مصر پر زمین پر خدائی کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہمیں خدا کی روح ہے، اس لیے ہم زمین پر اس کے نائب ہیں اور اسی کا خدا ہے ہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے واسطہ پڑا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، 2 فرعون تھے جن سے واسطہ پڑا۔ ایک فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، آگے بات آئے گی جب دریا میں ان کی والدہ نے ڈال دیا تو پھر وہ فرعون کے گھر کے محل کے پاس جا کے رکا، ان کا جو جس میں ڈالا تھا فرعون کے ملازموں نے پکڑ لیا، پھر پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اس کا نام رمسیس تھا۔ جو پہلا فرعون تھا وہ تھا رمسیس۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے کو چھوڑ کر وہ ایک واقعے کے بعد 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، وہ مدین چلے گئے مصر کو چھوڑ کر، وہ آگے ذکر آئے گا۔ پھر اس دوران یہ فرعون جو رمسیس تھا مر چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا تھا۔ یہ زمانہ تقریباً 1300 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح کے درمیان کا ہے۔ اس نئے فرعون کے پاس آپ موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر گئے۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، جو شام سے لے کر لیبیا تک تھی۔ یہ شام ایشیا میں ہے اور لیبیا جو ہے یہ افریقہ میں ہے، مصر افریقہ میں ہے۔ تو یہاں ایشیا سے لے کر اور لیبیا تک مصر بیچ میں آ جاتا ہے، یہ سارا علاقہ تھا اس کے پاس۔ اور ابھی یہ نہر سویز بن گئی ہے۔ جب نہر سویز نہیں تھی تو یہاں پہ افریقہ اور ایشیا ملتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اب نہر سویز بنی ہے۔ تو اسی پہ نہر سویز بنا کے ریڈ سی جو تھا بحر کلزم، اس کو بحر احمر کو ملا دیا گیا تھا، کس کے ساتھ؟ بحر روم کے ساتھ، میڈیٹرینین کے ساتھ، تو راستہ چھوٹا کرنے کے لیے۔ تو نہر سویز نے ان کو علیحدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ علاقہ خشکی سے ملا ہوا تھا۔ اچھا، بحر روم سے حبش تک پھیلی ہوئی تھی، اور حبش نیچے کا علاقہ ہے جو ہے نا، بحر روم اوپر ٹاپ پہ آ گیا جہاں پہ مصر، اور پھر یہ آ گیا لیبیا آ گیا، اور نیچے حبش تک پھیلی تھی۔ اس فرعون کا نام منفتح تھا۔ یہ دوسرا فرعون اس کی طرف بھیجا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری بات آ رہی ہے، فرعون سے بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے مطالبے 2 کیے۔ پہلا تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بطور ثبوت معجزے لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم خدائی سے دستبردار ہو جاؤ اور ایمان لاؤ۔ دوسرا تھا بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ روانہ کرو۔ تو یہ ہم آگے بات کریں گے کہ یہ بنی اسرائیل کب آئی تھی مصر میں، انشاءاللہ اس کی بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا، اور پھر تیسرا سے فرعون کا سچا ہونے کی دلیل کے لیے معجزہ کا مطالبہ۔ اس نے کہا پھر سچے ہو تو پھر معجزے لے کر آؤ، کیا کرو؟ پھر مجھے معجزے دکھاؤ۔ اور پھر چوتھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے سانپ اور ید بیضاء کے معجزات دکھائے، ڈیمانڈ پر۔ یہ اللہ نے معجزے دے کر بھیجا تھا، جب انہیں نبوت دی معجزے ساتھ ہی دے دیے تھے۔ تو روایات میں ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے سانپ پھینکا تو اژدہا بن گیا، تو اس نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا، تو فرعون اس سے دہشت زدہ ہو کر حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اسے سنبھال لیں۔ تو اس وقت وہ سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے۔ تو پھر 5واں ہے معجزات دے کر تسلیم کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور ملک بدل کرنے کے الزامات لگائے۔ تو یہ 109 اور 110 میں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بعثت تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام الحمد للہ رب العالمین۔